یہ میرا سوال یہ ہے کہ آج کی جو رات ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ یہی پوچھ رہے تھے ہم. بالکل بہت اچھا اور صحیح وقت پہ صحیح سوال آیا ہے. عامر عبداللہ صاحب، لیلۃ الجائزہ، اس کی امپورٹنس، ہم 29 یا 30 روزے جو ہمیں ملتے ہیں اس میں تو ہم بہتر سے بہتر انداز میں عبادتوں کی کوشش کرتے ہیں. جو یہ چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ایک دم کچھ ہو جاتا ہے اور سب وہ جیسے کہتے ہیں نا وقت بدل گئے، حالات بدل گئے، تو وہ والی سچویشن ہو جاتی ہے. لیلۃ الجائزہ مزدور کی مزدوری ملنے کا دن ہے، کتنا ضروری ہے، اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک طرف اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھوائے، اور دوسری طرف اس بات کی ایک قلق بھی ہے کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے، اور جتنی محنتیں کرنی چاہیے تھی وہ محنتیں نہیں کر سکے. کیونکہ نیکی اور عبادت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو تھکاوٹ ہے وہ اتر جاتی ہے لیکن اس کا اجر باقی رہتا ہے. کیا بات ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ رمضان المبارک میں جو عبادات کی، اصل کمال عبادات کے کر لینے میں نہیں ہے، بلکہ اصل کمال شاید ان عبادات کے محفوظ رہنے میں ہے کہ وہ نیکیاں جو آپ نے کمائی ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں. قرآن کریم میں ایک دیوانی عورت کا ایک جملہ، ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور مومنوں کو کہا گیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. تم لوگ اس دیوانی پاگل عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت سے رات بھر سوت کاٹتی رہی، دھاگا بناتی رہی، اور جب وہ بن کے تیار ہو گیا تو اس کو ایک دوسرے میں پیوس کر کے پاڑ پوڑ کر کاٹ پھیٹ کے ختم کر دیا، بیکار کر دیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ جہنم سے نجات کے پروانے حاصل کرنے کے بعد پھر جہنم میں کودنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو دیکھیے ایک بہت خوبصورت جملہ جو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گڈ بائے رمضان، لیکن یہ گڈ بائے کہنے کا موقع نہیں ہے، یہ کیری آن کرنے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک میں جو عبادات ہوئیں ان عبادات کے اثر کو باقی رکھنے کا چیلنج ہے، ایک چیلنج جو ہمیں ملا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک ٹریننگ پیریڈ تھا، ایک تربیت کا پورا پیکج لے کر آیا تھا. ہم نے کیا ٹریننگ لی اور ہماری کیا تربیت ہوئی، اب اس کا امتحان شروع ہوا ہے، اب اس کا ٹیسٹ شروع ہوا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک عبادت کے لیے دیا، تقوی کے حصول کے لیے دیا. تقوی کا معنی احتیاط ہے، بچنا ہے. تو اب اس کے ہم نے عملی مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم نے وہ پریکٹس جو کی تھی اس میں ہمیں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی، کتنا تقوی حاصل کیا. ہم بچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر کامیاب ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ مزید کامیاب فرمائے گا. چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، رحمان رخصت نہیں ہو رہا ہے. رمضان جا رہا ہے، اسلام نہیں جا رہا ہے. رمضان جا رہا ہے، قرآن نہیں جا رہا ہے. رمضان جا رہا ہے، مساجد نہیں جا رہی ہیں. رمضان جا رہا ہے وہ اذانوں کی آوازیں جو آئیں گی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور صبح فجر کی نماز میں جو اذان کے نماز کے لیے جو اذان ہوگی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. یہ مجدے اب بھی سنائی دیں گے لیکن سننے والے کان سنیں گے، اور جو سننے والے کان نہیں ہیں وہ کان ہوتے ہوئے بہرے رہیں گے. تو امپورٹنٹ یہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دیکھنا، یاد رکھنا تمہاری اولاد اور تمہاری مال و دولت کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی غافل ہو گیا اس کا خسارہ ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا. تو دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں. جوانی بھی عارضی ہے، حسن بھی عارضی ہے، اچیومنٹس بھی عارضی ہیں، ایوارڈز بھی عارضی ہیں. ایون یہ کہ جو ورلڈ کپ جیتتے ہیں ہم لوگ وہ بھی عارضی ہوتا ہے. مستقل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل میں کامیاب ہوا.